تجارت احکام تجارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس وقت آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ رمضان المبارک کی عظیم ساعتیں ہیں، اور احکام تجارت رمضان المبارک میں اسی ٹائم ہوا کرے گا، یعنی دوپہر 2 بجے آپ سلسلہ دیکھ سکیں گے۔ سوالات بھی ہوں گے، جوابات بھی ہوں گے، حسب معمول مفتی صاحب بھی ہوں گے، لیکن اس وقت ہم سلسلے میں صرف تجارت اور مالی لین دین سے متعلق سوالات نہیں کریں گے، بلکہ رمضان المبارک کے سے متعلق بھی سوالات ہوں گے، اور اگر دیگر سوالات شامل سلسلہ کرنا چاہیں گے تو وہ بھی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ رمضان المبارک ہے، احکام تجارت ہے، مفتی صاحب موجود ہیں، تو فائدہ اٹھاتے ہوئے آج انشاءاللہ عز و جل ہم شروعات کریں گے، وہ بالخصوص رمضان سے متعلق بھی کچھ مسائل ہیں، ان کے اوپر بھی مفتی صاحب سے فتویٰ لیں گے، حکم معلوم کریں گے، جائز ناجائز کا معلوم کریں گے، تو دیکھتے رہیے آخر تک انشاءاللہ بہت کچھ اچھا آپ کو ملنے والا ہے، بہت علم دین کے خزانہ آپ کو ملنے والا ہے اللہ نے چاہا تو، بالخصوص رمضان المبارک سے متعلق، روزوں سے متعلق اور رمضان کے جو معاملات ہیں ان سے متعلق درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے، اور پھر کال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان ہے، امیر اہل سنت نے جو 3 کام عطا فرمائے ہیں اس میں سے ایک کام روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی ہے، تو ابھی بھی پڑھ لیجئے اور نیت کر لیجئے کہ روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات میرے پاس بھی موجود ہیں، وہ بھی شامل سلسلہ کرنے کی نیت ہے، لیکن پہلے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ رمضان شروع ہو گیا ہے، سب کی روٹین تبدیل ہوئی ہے، تو مفتی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں آپ کی روٹین کیا تبدیل ہوئی ہے اور کیا مشورہ دینا چاہیں گے، کیونکہ ابھی تو ابتدائی رمضان ہے۔ کچھ مفتی صاحب سے بھی لیتے ہیں کہ جی ہمیں ابھی مزید رمضان میں کیا کرنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب۔ سب سے پہلے تو ناظرین اکرام کو رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب پر یہ رمضان آسان فرمائے، روزہ رکھنا آسان فرمائے، اور تراویح پڑھنا آسان فرمائے، عبادات میں جو شوق و ذوق ہے اس میں اضافہ فرمائے، اور اس ماہ رمضان مبارک کے جو مبارک لمحات ہیں، بالخصوص افطار کا وقت، سحر کا وقت، ان مبارک لمحات میں اللہ رب العزت دعاؤں کی قبولیت سے ہمیں جو ہے مشرف فرمائے، اور جو بھی مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں ان کے روزوں کو قبول فرمائے، جو غفلت میں ہیں انہیں بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو آپ نے بات کی روٹین کی، تو روٹین تو چینج ہوتی ہے، سب کی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو سونے جاگنے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے رمضان میں، پھر جو آفس ورک ہوتا ہے، میں بعض اوقات کسی کو کہتا ہوں میں آفس جا رہا ہوں، میں آفس میں ہوں، جی تو آپ تو دارالفتہ میں ہوتے ہیں، بھائی وہ بھی آفس ہے، یعنی ایک ٹھکانے کو بولتے ہیں آفس، جب بندہ ورک کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور یا تو فیکٹریاں ہوتی ہیں یا آفس ہوتے ہیں۔ فیکٹری میں فزیکل آپ ورک کرتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ آپ ورک کرتے ہیں وہ دماغی ورک کرتے ہیں، تو ہمارا کام بھی ایک دماغی ورک کا ہے، اور فتویٰ لکھنا، چیک کرنا، تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم اس شعبے کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، تو نو ڈاؤٹ کہ ہماری بھی روٹین اور آفس ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہیں، تو اس حوالے سے کافی ساری تبدیلیاں تو ہوتی ہیں۔ مفتی بھی تو آپ نے اپنی بتائی، یہ بھی میں پوچھنا چاہ رہا تھا، ویسے تو چل ہی رہا ہے، ہر طرف سے آ رہا ہے، لیکن کوئی 2-3 ایکشن ورک جو ہم کر سکیں، آپ جو سمجھتے ہوں کہ عوامی سطح پر ہمیں کم از کم رمضان میں یہ چیزیں لے لینی چاہیے۔ دیکھیے، شروع کے روزوں میں سب سے زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے سونے جاگنے میں، اور اس سے زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے کھانے پینے میں، کھٹی ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سحری کھاتے ہی آپ انتظار کر رہے ہیں کب فجر کا وقت ہوگا اور کب نماز پڑھوں گا اور کب سوؤں گا، تو یوں فوری آپ کھانا کھا کے اور ڈھیر سارا کھانا کھا کے سو جائیں گے تو معدہ تو ڈسٹرب ہوگا، کھٹی ڈکاریں تو آپ کو آئیں گی۔ اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ افطار میں بھی
احتیاط کرنی ہے. بندہ ہلکا پھلکا رہے، اس سے روزے کی روحانیت میں اور روٹینز میں، کام میں، تراویح میں، سب چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک تو کھانے پینے پر توجہ دینی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ روزہ ہم نے رکھنا ہے عبادت کے طور پر. اب روزہ رکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سارے دنیا کی پریشانیاں آپ پر آ گئی ہیں. عبادت کرتے ہوئے اظہار پریشانی نہیں ہوتا. گرمی لگ رہی ہے، پنکھا کھولو، ایسے ہی چلا دو. یہ جو بار بار نہائیں گے، اگر اس سے واقعتاً کوئی پریشانی ہو رہی ہے اور وہ پریشانی آپ حل کرنا چاہتے ہیں اور چیز ہے، لیکن آپ ذرا غور کریں، عبادت میں آپ بلا ضرورت پریشانی تو ظاہر نہیں کر رہے، تو یہ کیفیات نہیں ہونی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے بدقسمتی کے ساتھ، کیونکہ ان کے نفس اتنے ان پر غالب ہوتے ہیں کہ کچھ گھنٹے کے لیے بھی بھوکا پیاسا رہنا ان پر جو نا وہ گنا گزر رہا ہوتا ہے. تو دیکھیے، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے، سوائے یہ کہ جن پر فرض نہیں ہے، یعنی جو قضا کر سکتے ہیں. جیسے مسافر ہے، وہ بعد میں قضا کرے گا. مخصوص ایام کی خواتین ہیں، بعد میں قضا کریں گی. تو جن پر روزہ رکھنا فرض ہے تو ان کو رکھنا ہی رکھنا ہے. آپ اپنے چیزوں کو مینیج کریں. یہ کس نے کہا ہے کہ آپ رمضان آئے تو زیادہ کام شروع کر دیں؟ جیسے ہمارے درزی بھائی زیادہ کام شروع کر دیتے ہیں، دکانداروں پر لوڈ بڑھ جاتا ہے، وہ زیادہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو رمضان میں تو عبادت کے لیے مینیج کرنا ہے، عبادت سر فہرست، باقی سارے کاموں کو ہم نے عبادت کو سامنے رکھ کے ڈیزائن کرنا ہے. کمی نہیں ہے مسلمانوں کی کہ جو یہی کرتے ہیں، عبادت کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ مجھے کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، تراویح کے بعد سونا ہے تاکہ جلدی میں اٹھوں، کام پر جانا ہے، اس حوالے سے مجھے یہ مینیج کرنا ہے. تو ٹائم مینیج کرنے سے، مصروفیات مینیج کرنے سے، اور مصروفیات میں جو برڈن ہے وہ برڈن مینیج کرنے سے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. نوکری پیشہ افراد کے لیے بھی آفس کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہیں. جو لوگ پرائیویٹ کام کرتے ہیں، مطلب آفسوں میں ہیں، فیکٹریوں میں ہیں، تو بڑی کمپنیاں سہولت دے دیتی ہیں، چھوٹی کمپنیاں عام طور پر سہولت نہیں دیتی. تو چھوٹی کمپنیوں والوں کو بھی چاہیے کہ اپنی جو لیبرز ہیں، ملازمین ہیں، ان کے ساتھ رعایت کریں، ان کے معمولات میں، ان کے اوقات میں انہیں کچھ رعایت دیں تاکہ روزہ رکھنا ان پر آسان ہوگا. یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. جی ٹھیک. چلیں جی، مفتی صاحب نے ایک ایکشن پلان دے دیا ہے جو مفتی صاحب کو اچھا معلوم ہوا ہے، تو ہم بھی اس کو اپلائی کریں. مفتی صاحب، میں روزے ہی سے بات شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے بڑی تاکید فرمائی ہے. یقیناً روزہ فرض ہے تو آپ نے تاکید فرمائی ہے، لیکن ایک طبقہ ہے، یوں سمجھ لیجئے ایک چیز جو ہے نا فیشن کے طور پر سامنے آ رہی ہے، یا لوگوں کی لا علمی ہے، جو بھی کہہ لیجئے، کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کہتا ہے جناب روزہ نہیں رکھ سکتے تو کیا ہم وہ اس کی رقم دے دیں، وہ اس رقم کو کیا کہتے ہیں وہ بتائیں، وہ جو روزے کے بدلے دی جاتی ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ کانسیپٹ ہے کیا، اور کیا جو بھی روزہ نہیں رکھ سکتا تو جناب وہ کچھ رقم وغیرہ دے کر چھٹی ہو جائے گی اس کی؟ دیکھیے، روزے کا متبادل قضا ہے، یعنی قضا روزہ رکھنا پڑے گا. کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہو یا بلا عذر روزہ چھوڑا ہو تو اس کا جو متبادل ہے وہ قضا روزہ رکھنا ہے. کوئی بیمار تھا وقتی طور پر، نہیں روزہ رکھ پایا، حالت صحت میں آ گیا، قضا رکھے گا. مسافر تھا، نہیں رکھ پایا، اس کے بعد رمضان کے بعد اس کی قضا رکھے گا. کسی اور وجہ سے نہیں رکھا، اس کی قضا رکھے گا. تو روزے کا متبادل کسی بھی طرح جو ہے وہ فدیہ نہیں ہے. فدیہ صرف ایک شخص کے لیے ہے، اس عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہے کہ جہاں بڑھاپا، جہاں کمزوری، جہاں ضعف، جہاں بیماریاں اس پر غالب آ چکی ہیں اور اب ریکوری کی امید نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے بوڑھے جو ہے نا وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. 70 سال کے، 75 سال کے بوڑھوں کو میں نے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے آرام سے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں امراض بھی بڑھ جاتے ہیں. تو کچھ بوڑھے ایسے ہوتے ہیں، بڑی عمر کے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ واقعتاً یہ صورتحال درپیش ہوتی ہے. تو کوئی شخص شیخ فانی کی حد کو پہنچ جائے، بڑھاپے میں اتنے ذوق پر پہنچ جائے، اب ریکوری نہیں ہوگی اور اب جناب امید نہیں ہے، اس کے لیے پھر فدیہ ہے. ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر نکالنا، یہ فدیہ ہے. اب اگر ایسا شخص بھی صحت مند ہو جاتا ہے تو اب اس کا فدیہ ایک نفلی کام شمار ہوا، اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا.
بعض بیماریاں ہوتی ہیں جو لمبی بھی ہو جاتی ہیں، کئی ایسے امراض ہیں جو لمبے ہو جاتے ہیں لیکن وہ دائمی نہیں ہوتی. جیسے ہم نے دیکھا ہے ہیپاٹائٹس کے بعض مریض ہوتے ہیں سال سال بیچارے مبتلا رہتے ہیں لیکن صحت یاب ہو جاتے ہیں. کینسر تک کے مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بیماری لمبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں گے. اسی طریقے سے بعض لوگ بیمار تو ہوتے ہیں، بڑے شدید بیمار ہوتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن جیسے اتفاق روزے آ رہے ہیں، زیادہ روزے ہیں ہمارے اپریل میں ٹھیک ٹھاک گرمی پڑتی ہے، نو ڈاؤٹ. اب اپریل میں جو ہے وہ گرمی ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، 2-3 امراض اور جمع ہو گئے، بڑی مشکل ہے جناب اس کو. اگر عذر اتنا پایا جا رہا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر بھی مشورہ دیتے ہیں، اپنا تجربہ اس بات کو بیان کرتا ہے، تو روزہ چھوڑنے کی اجازت تو ہوگی. لیکن جب سردیاں آتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، مطلب مشقت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، موسم کی مشقت تو کسی حد تک کم ہو جاتی ہے، تو ایسے افراد بآسانی روزہ رکھ سکتے ہیں. اچھا، پھر بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو ایک ساتھ قضا رکھیں گے روزوں کی تو ذوق بڑھ جائے اور دشواری ہو جائے. جب قضا ہو گئے ہیں روزے تو ایک ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ہفتے میں 2 رکھ لوں گا، پھر اگلے ہفتے 2 رکھ لوں گا، اس کی بھی اجازت موجود ہوتی ہے. لیکن روزے رکھنے ضروری ہیں. متبادل چھوٹ گئے ہیں جس کے روزے، اس کا متبادل ہے قضا رکھنا. ہر صورت میں فدیہ نہیں ہے، ہر صورت میں کفارہ نہیں ہے. یہ کوئی آپشن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے امیروں کو دے رکھا ہے جس کے بعد پیسے فدیہ نکال دے. نہیں، یہ عبادت ہے. روزہ اگر قضا ہوا ہے تو اس کے بدلے میں قضا روزہ رکھنا ہے، یہ ضروری ہے، سوائے یہ کہ شیخ فانی کی کوئی صورت پائی جاتی ہو. مفتی جس آپ نے تفصیل فرمائی، میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو 3 باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اس وقت کے مدنی چینل کے ناظرین بھی شاید سوچ رہے ہوں. ایک چیز یہ آپ نے فرمایا کہ بیماری تو یوں بھی ہوتا ہے کہ جی سر میں درد ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، ہلکی سی حرارت ہو گئی ہے، تھکان زیادہ ہو رہی ہے، آج پیٹ ذرا سا خراب ہے، تو اب روزہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ بیماری تو پائی جا رہی ہے. اس کا تعین کیسے ہوگا؟ دیکھیے، اس طرح کی چیزیں تو آتی رہتی ہیں زندگی میں. وہ کہتے ہیں نا، کیلا کھانے سے میرے دانت چلے جاتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ جی آپ اتنے نازک بن گئے ہیں کہ آپ سے یہ ہلکی پھلکی چیزیں بھی برداشت نہیں ہو رہی. یہ ہلکی پھلکی چیزیں کہلاتی ہیں. شدید امراض کا اعتبار ہے. بعض امراض ایسے ہوتے ہیں بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، ایسی مطلب کہ وہ ہوتی ہے، تکلیف بہت ہوتی ہے. جیسے بخار ہے، بخار والے کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، تو بخار میں تو بندہ بالکل سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ کیسے روزہ رکھے گا؟ تو ہم سب سمجھتے ہیں کن امراض کو ہلکا پھلکا لیا جاتا ہے، کن امراض کو بہت سخت لیا جاتا ہے. تو سخت جو امراض ہیں، سخت تکلیف کی جو صورتحال ہے، اس میں روزہ چھوڑا جائے گا. درد سر ہلکا پھلکا ہے یا ہلکی پھلکی جو نا وہ ٹمپریچر ہو گیا ہے. بعض ٹمپریچر ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ریسٹ کر لیتا ہے، اس کو ریسٹ کرنے کا موقع بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ. جی بلکہ بعض لوگ تو بیماری میں کھانا ہی نہیں کھاتے. جی جلدی سے اب ہو جاتے ہیں، وہ ان کے تجربے ہوتے کہنے کا مقصد یہ نہیں، وہ دل نہیں چاہتا کھانے کو. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھوں گا تو اور بیمار ہو جاؤں گا. صورتحال دیکھی جاتی ہے، اپنے آپ فیصلہ نہ کریں. اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ڈاکٹر صاحبان بھی بعض اوقات مریض نمٹانے کے چکر میں ہوتے ہیں. مجھے ایک فون آیا کچھ دن پہلے نا، اور آدھا گھنٹہ مجھ سے کسی نے بات کی، آدھا گھنٹہ. بڑا خوش میں نے سوال پوچھا تھا، ٹیکنیکل سوال تھا، طلاق کا مسئلہ تھا. تو مجھے پتا تھا کہ اب یہاں بریک نہیں لگائیں گے، ان کو اپنا بڑھاس نکالنی ہے. جب تک بڑھاس نہیں نکالیں گے یہ جواب سے مطمئن ہی نہیں ہوں گے. تو میں سنتا رہا. آدھا گھنٹہ گزر گیا، بات سن لی، پھر میں نے وہ ٹیکنیکل سوال دوبارہ دہرایا، کیا یہ الفاظ تھے، کیا یہ صورتحال تھی. تو دیکھیں، بعض اوقات جو آنے والا ہے نا، جی اس کو اپنی بڑھاس نکالنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بھرا ہوا ہے وہ اندر، بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک نمٹانے کا طریقہ یہ ہے، ڈاکٹر بولتا ہاں روزہ چھوڑ دو. بھائی آپ شریعت کے معاملات میں اتنے جری کیسے ہو گئے؟ ایسے مریض بھی میرے پاس آئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا چھوٹی سی گولی تو ہے، یہ رکھ لینا بس زبان کے نیچے. بھائی وہ چھوٹی سی گولی روزہ توڑ دے گی؟ ڈاکٹر کو ڈاکٹرانہ مشورہ دینے چاہیے، طبی رائے دے وہ، نو ڈاؤٹ.
لیکن وہ حقیقت پر مبنی ہو. ڈاکٹر مفتی صاحب ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مفتی نہ کب سے بنے. بن گیا؟ وہی نا، ڈاکٹر ہے مفتی نہ بنے. وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ روزہ اس سے ٹوٹے گا اور اس سے نہیں ٹوٹے گا؟ بہت سارے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوگا. 2-3 سال پہلے رمضان میں میں ٹھیک ٹھاک بیمار ہوا تھا آپ کے بھی علم میں، تو مجھے تجربہ ہوا کہ بیماری تو واقعی میں شدید تھی، لیکن وہ نا روزے کو کنیکٹ نہیں کر رہی تھی، یعنی روزہ رکھنے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو روزے ڈاکٹر بہت ضد کر رہا بھائی آپ روزے نہ رکھو. حالانکہ مجھے روزہ نہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. وہ آپ نے جو پہلے بات کی کہ وہ تکلیف ایسی تھی، بیماری ایسی تھی کہ اس میں کچھ کھانے کو ویسے ہی دل نہ چاہے، تو بھائی جب کھانا پینا بھی نہیں ہے تو روزے رکھو. خیر بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اس میں کھا نہیں سکتا کہ پینا ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک. کسی کو جلاب لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب نمکیات کی مسلسل کمی ہو رہی ہے، ٹھیک. تو اب کم از کم وہ ORS وغیرہ اس طرح کی جو نمکیات والی چیزیں ہیں اس کے لیے پینا ضروری ہو جاتا ہے. تو خیر صورتحال ڈیفرنٹ ہے. بعض لوگ خود فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اپنے آپ ہی کوئی آسانی نکال لیں، ایسا نہیں ہے. یا جن کے پاس آپ جاتے ہیں، اچھا مذہبی لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، بعض ائمہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. مطلب تھوڑا بھاری آدمی ہے نا، پیسے والا ہے یا کچھ اور ہے، ان کے سامنے بعض اوقات روب بھی ہوتا ہے. وہ ہمت نہیں. دیکھیں عالم دین نائب رسول ہوتا ہے. روب کس چیز کا؟ شریعت کے مسائل بتانے میں کس چیز کا روب؟ ہم ڈانٹیں گے نہیں، ہم جھاڑیں گے نہیں، ہم جو بھی تقاضے ہیں دعوت کے نظام کے، یعنی دعوت دین کا جو بھی اسلوب ہے اس کے تحت مسئلہ بتائیں گے. اس کو بھاری مسئلہ ہے، تھوڑا سا مسکرا کے، تھوڑا سا گراؤنڈ بنا کے، تھوڑا سا، تاکہ اس پر مزاحمت نہ ہو اس کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہمدردی کرتا. اگر وہ بد عملی کا شکار بھی ہوتا نہیں مانے گا، مزاحمت تو نہ ہو کم از کم. تو کسی شخص کو باغی نہیں بنایا جاتا. تو مسائل کے معاملے میں اگر وہ باغی ہو گیا تو پھر تو اس کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. تو دعوت دین کا یہ اسلوب ہے کہ مسئلہ کمپرومائز آپ نے نہیں کرنا. کمپرومائز کرنے کا مطلب مداہنت ہے کہ آپ جو ہیں وہ دین کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں، آپ دین کو بیچ رہے ہیں. بے شک آپ کوئی معاوضہ نہیں لے رہے، لیکن یہ مداہنت ہے کہ آپ دین کسی کے لیے شکل دیکھ کے آپ دین کے مسائل بتائیں. ایسا نہیں ہے. سچ بتائیں، واضح اوپینین دیں اور اپنی رائے بتائیں. اس سے یہاں اس کو ذرا سا کنکلوڈ ہو جائے گا اگر میں اس میں ایک بات ایڈ کر دوں. بڑی مطلب وہ چبھی مجھے بات. کسی نے اسی تناظر میں مجھ سے کہا کہ جی کوئی مسئلہ تھا، پوچھا تو جو شریعت کا حکم تھا بتانے والے نے وہ بتایا، تو کہا یہ تو بڑا ظلم ہے، آپ کو رحم نہیں آتا. تو علماء کو تو چاہیے کہ وہ رحم دلی کے ساتھ مسائل بتائیں، دوسرے کی مجبوریاں سمجھیں. کیونکہ آپ نے وہ پیچھے گفتگو کی ہے تو میں نے کہا کنکلوڈ ہو جائے. ایک مرتبہ ایک تاجر میرے پاس آیا تھا، مسائل سیکھنے کے بعد سود کے مسائل تھے. جی. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا تو سودی معاملات ہیں. مفتی صاحب آپ کام کرو تو آپ کو پتہ چلے کام کیسے کیا جاتا ہے. میں نے کہا میں نے تو اعلیٰ حضرت رحمہ کا وہ پڑھ رکھا ہے کہ اس بے قید تجارت میں وہ پڑے گا جسے آخرت کی فکر نہ ہو. سب بے قید تجارت نہیں کرتے. جو تجارت کو بے قید سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی قید و بند نہیں ہے، جو چاہو کرو، وہی کرے گا جس کو آخرت کی فکر نہ ہو. اچھا یہاں پر ایک چیز اور ہے میروز بھائی، وہ چیز یہ ہے کہ علماء پر جواب دینا اس وقت واجب ہوتا ہے جب سوال پوچھا جائے. ٹھیک. اور وہ بھی اگر فتنے کی کیفیت ہو تو بعض اوقات خاموش بھی رہا جاتا ہے. صحیح. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جواب غلط دیں گے. ٹھیک. یہ مطلب بالکل نہیں ہے. یہ ایک نیا پہلو آپ بیان کر رہے ہیں. جی. لیکن ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کے نا وہ ہاضمے صحیح نہیں ہوتے، انہیں بم مارنے کی عادت ہو جاتی ہے، جہاں جاتے ہیں بم مار کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. گفتگو کا یعنی بہت بھاری مسئلہ ہے. اسلوب دعوت دین کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کریں، دین کی طرف راغب کریں. نماز روزہ وہ پڑھیں گے، خوف خدا پیدا ہوگا. اب حلال و حرام کی جو فکر ہے وہ لاحق ہوگی. حلال و حرام کی جب تک اس کے اندر فکر نہیں ہے نا تو وہ سیریس نہیں ہوگا. ٹھیک. تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو دعوت دین کے اس اسلوب سے عاری ہوتے ہیں. سامنے والے کی نفسیات، اس کو کیا سمجھانا ہے، کتنا ڈوز دینا ہے، کتنی چیزوں کے سامنے بیان کرنی ہے، یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے. اب وہ سامنے والا جب ایک ہی طرح کی بات سن رہا ہے تو وہ کیسے ہوگا. تو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے دعوت دین
نیکی کی طرف لے کر آنا اس کو، اب وہ اپنی زندگی میں عملی طور پر دین کو نافذ کرتا ہے، شریعت کی تعلیمات کو نافذ کرتا ہے. تو یوں یہ ایک آسان وے ہوتا ہے. تو یہ طریقہ اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو بڑا آسان طریقہ ہے یہ. بعض اوقات میں بہت ساری مارکیٹس میں جاتا ہوں اور مجھے اندازہ ہوتا ہے اس مارکیٹ میں غالب کام جو ہے نا وہ حرام ہو رہا ہے. بعض ایسے مارکیٹیں ہوتی ہیں، سب ایسے مارکیٹیں نہیں ہیں. تو ایک آدھ مسئلے کو تو میں بیان کر دیتا ہوں. اب میں ان کی پوری مارکیٹ کو لے کے نہیں بیٹھتا. ٹھیک. نفس بہت بھاری ہوتے ہیں، نفس پر بہت گراں گزرتا ہے چیزوں کا سننا. اور پھر بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ سب کے سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں نا اور آپ پہ چوٹیں پڑ رہی ہیں، یہ حرام یہ حرام یہ حرام، تو آپ کے اندر سے پشیمانی ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، لیکن مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، باغیانہ خیالات پیدا. اور کیونکہ لوگوں کو کنفیوز کر دیا گیا آج کے دور کے اندر، ٹھیک. علماء کے تعلق سے بدگمان کر دیا گیا ہے. صحیح. ایک جگہ میں گیا، میں نے زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا، عام زکوٰۃ کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے کہ بھئی رمضان جو ہے یہ زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں ہے، زکوٰۃ کا اپنا ایک سرکل ہے، زکوٰۃ نصاب کا سال جو ہے نا اس کا اپنا ایک نظام ہے. ایک تاجر کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، جی. کہ لگے یہ تو آپ نے پہلی دفعہ بات بتائی ہے، تو ہم نے آج تک نہیں سنی. پہلی بار سنیے. پہلی بار سنی ہے. اولڈ ایریا میں کسی مسجد میں بیان تھا، تو میں نے کہا بھائی میں تو بچہ ہوں، مطلب میری جتنی عمر ہے. حضرت قبلہ شاہ تو ابلغ صاحب تشریف فرمائے، ایک مطلب ایک جید ہستی ہیں اور ایک اس وقت حیات تھے، وہ ان کے پاس چلے جائیے. صحیح. آپ کو میرے ادارے سے اتفاق نہیں ہے، اب دارالعلوم امجدیہ چلے جائیے. ٹھیک. ٹھیک ہے نا، جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر وہ بھی وہی بات کہیں تو آپ قبول کر لیجیے. ٹھیک. یعنی اصل تو مسئلہ شریعت ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. میں نے واضح کر کے بات بیان کی کہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ پرفارمر جو ہے نا وہ خود ہو سکتا ہے ڈاؤٹ میں اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو میں نے کلیئرٹی شو کی. اب میں اپنے اس روٹین پر آ گیا، بیان شروع کر دیا. کافی سال ہو گئے اس واقعے کو. تو وہ صاحب اٹھ کے چلے گئے، دوران بیان اٹھ کے چلے گئے. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کچھ لوگ جو حقائق ہیں اور بہت لائٹلی باتیں ہیں وہ بھی نہیں سن رہے ہوتے. یہ جو ایک نیا فتنہ آیا ہے نا کہ اس کی سنو اس کی سنو اس کی سنو اس کی سنو سب کی سنو سب کی سنو، یہ جو حقائق ہے اس سے دور کر رہا ہے آپ کو. آپ اس کی سنو کہ جو اہل حق ہیں، جن کا تعلق سینہ بسینہ جڑا ہوا ہے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. ہم تو ایک حدیث بیان نہیں کرتے بغیر سند کے، ہم تو جاتے ہیں ان علماء کے پاس جنہوں نے سند لی ہے. جی. میں حاضر ہوا ایک مزار شریف پر کراچی میں میوہ شاہ پہ، جو اس کے سجادہ نشین ہے. جی. ان کی عمر 1960 کی ان کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے نا. تو کتنی ہو گئی؟ 63 سال ہو گئی. ان کے والد کی عمر 135 سال تھی. ٹھیک. کتنے سال پیچھے چلے گئے ہم؟ 135 سال پیچھے ہوگا. 63 پلس کریں نا آپ. ان کے والد کا انتقال 70 میں ہوا. 70 میں ہوا اور 135 سال عمر تھی. یہ تو وہ پچھلی صدی میں چلے گئے. پچھلی صدی میں چلے گئے نا آپ. جی. 18ویں صدی میں چلے گئے آپ. جی. اور ان کے جو دادا تھے جی انہوں نے میوہ شاہ قبرستان آ کے آباد کیا، مطلب ان کے نام سے ہی تھا. حضرت میوہ شاہ جو ہے تو بعد میں آئے ہیں. ٹھیک. 1845 سے بھی پیچھے کی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. پورا انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ جناب کس طرح وہ آئے اور روڈ بننے جا رہا تھا، یہاں پہ روڈی بچھا دی گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں دفن ہوں گا، اور وہ وہیں دفن ہو گئے. گوروں کی حکومت تھی، وہ ایران پریشان ہیں، قبر کہاں سے آ گئی، جو ہٹانے آئے اس کو کیفیت وہ ہو کہ ہٹ جائے. تو پھر انہوں نے ان کے بیٹے کو کہا کہ گھوڑے لے کے چکر لگاؤ، جتنا ایریا چاہتا ہوں ہم دیں گے. تو منگو پیر روڈ آ رہا تھا، یہاں سے گزرنا تھا، وہ یہاں سے ہٹ کے جو آپ ہم دیکھتے ہیں بڑا بورڈ کی طرف ماربل مارکیٹ سے نکلتا ہے وہاں موو ہوا. اب یہ سارے واقعات کس نے بتائے مجھے؟ یہ ان کے اس شخص نے بتائے ہیں جس نے اپنے والد سے اپنے دادا کے متعلق سنا. ٹھیک ہے. ایک واسطہ ہے بیچ میں. اور ماشاءاللہ جیلانی سادات حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اولاد سے، اور سادات کی لڑی اپنی ہوتی ہے، اپنی ان کی سندیں ہوتی ہیں، ان کا خود شجرہ نسب الگ، خود اپنا ایک شجرہ نسب ہوتا ہے. جی. تو سینہ بسینہ کیسے معاملات آگے آ رہے ہیں سامنے. جی ماشاءاللہ. تو ہوتی ہے سب چیزیں. تو ہم وہ لوگ ہیں
کہ جو ایک حدیث سنانے کے لیے اپنے دور سے لے کر نبی اکرم علیہ السلام تک پوری سند لے کر آتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے پاس کوئی ضعیف راوی نہیں ہوتا. بخاری اگر ہم سناتے ہیں تو امام بخاری کا حوالہ دے کر نہیں سناتے. ہم کہتے ہیں ہمیں بخاری شریف سنائی ہے حضرت مفتی عبد المنان اعظمی صاحب علیہ رحمہ نے، انہوں نے سند دی مجھے، اور ان کو سند دی صدر الشریعہ نے، اور ان کو سند دی اعلیٰ حضرت نے، اور اعلیٰ حضرت کی سند پر کتاب لکھی ہوئی ہے پوری کہ اعلیٰ حضرت نے کس سے لی. تو ہم تو ایک ایک بات کی سند رکھتے ہیں. تو جو بے سند لوگ آ چکے ہیں نا مارکیٹ میں، بارش کے مینڈکوں کی طرح جگہ جگہ پہ دکانیں کھول لی ہیں، ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، نو سپورٹ. یہ آج ہیں، کل انتقال ہوگا، دنیا سے جائیں گے، چپٹر کلوس، پورا دین ان کا قبر میں چلا گیا. کاغذی پھول ہے. کاغذی پھول ہے، ٹھیک ہے. بلکہ تھیٹر کے جو نا وہ اداکار ہیں، تھیٹر بند ہوا اور چلے گئے، کسی کو نہیں پتہ چلا وہ اسکرپٹ کہاں گیا، وہ اداکار کہاں گیا، وہ لائٹنگ کہاں گئی، اور وہ آڈینس کہاں گئے. لیکن 1400 سالوں سے جس کا تعلق رسول اکرم علیہ السلام سے قائم ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میری طرح لاکھوں لوگ موجود ہیں آج روئے زمین پر. امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے، میں صرف اسکالرس کی بات کر رہا ہوں، وہ اسکالرس جو مفسرین ہیں، جو محدثین ہیں، جو فقہا ہیں، آج روئے زمین پر لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. وہ امام شافعی کے ماننے والے ہوں، امام اعظم کے ماننے والے ہوں، امام مالک کے ماننے والے ہوں، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہوں، وہ سند رکھتے ہیں، اپنے ایک ایک بات کی سند رکھتے ہیں. اگر انہوں نے امامہ بھی باندھا ہے تو اس امامے کی بھی انہیں سند حاصل ہے. سبحان اللہ. وہ امامہ بھی سند لے کر باندھتے ہیں. بے دلیل کچھ نہیں ہے. بے دلیل کچھ نہیں ہے. سنیں تو صحیح، آپ کی اگر خواہش ہے تھیٹر دیکھنا، صرف اداکاروں کو دیکھنا، آپ کی خواہش ہے صرف چکنی چپڑی باتوں کو سننا، تو یہ دین نہیں ہو سکتا. دین وہ ہے جو سند کے ساتھ ہے. اسی لیے فرمایا گیا، مسلم شریف میں ایک قول لکھا ہوا ہے، جب دین کا معاملہ ہو تو یہ دیکھو حاصل کہاں سے کر رہے ہو دین. جی، بڑا اہم معاملہ ہے. وضاحت کے ساتھ بڑی تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے کسی کے ذہن میں وسوسے وغیرہ تھے تو اللہ نے چاہا تو اس گفتگو کے بعد رہنے نہیں چاہیے. مفتی صاحب، ابھی جو ہماری اس سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی جس کے ضمن میں یہ ساری آپ نے تفصیل بیان کی، تو دوبارہ آتے ہیں رمضان کی طرف، روزے کی طرف. آپ نے ایک عذر بیان فرمایا تھا کہ سفر جو ہے وہ عذر ہے روزہ چھوڑنے کا. تو کیا جس دن سفر کرنا ہے، یعنی آج گویا کہ سفر کرنا ہے، تو آج کا روزہ پہلے سے چھوڑ سکتے ہیں، اور اسی طرح جس دن پہنچ رہے ہیں تو اس دن کا روزہ بھی چھوڑ دیں گے؟ کیا کریں گے اس میں؟ دیکھیے، سفر کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ، آپ سفر کرتے ہیں، آپ کا سفر دن کو بھی ہو سکتا ہے، 10 بجے ہو، 12 بجے ہو، 2 بجے ہو، 3 بجے ہو. اور ایک ہوتا ہے کہ بھی اب آپ اگلے دنوں میں سفر میں ہی ہیں، وہ سفر 5 دن کا ہے، 10 دن کا ہے. آپ کسی ایک جگہ پہ جا رہے ہیں اور 15 دن سے کم کی نیت ہے تو آپ مسافر رہیں گے. کئی شہروں میں جا رہے ہیں، جیسا کہ رمضان مبارک میں لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو کچھ دن مکہ مکرمہ ٹھہرتے ہیں، کچھ دن مدینہ منورہ ٹھہرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ 20 دن کے لیے گئے لیکن دونوں جگہوں پہ تقسیم ہو گئے، اور کسی بھی ایک جگہ پر ان کی 15 دن کی اقامت نہیں پائے گئے تو مسافر ہی رہے. اب جب سفر شروع ہو گیا اور اگلے دن جب آئے ہیں تو اس میں تو مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پیچیدگی کہیں یا تھوڑا سا غلط فہمی کہیں، وہ ہے پہلے دن کے ساتھ. لوگ سمجھتے ہیں آج تو میں نے سفر کرنا، آج میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں. ایسا مطلقاً نہیں ہے. اگر صبح صادق سے پہلے آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے، آپ کی 3 بجے کی فلائٹ ہے اور روزہ بند ہو رہا ہے 4 بجے، تو آپ اگلے دن آپ روزہ نہ رکھیں، اس کی رعایت موجود ہے، پھر آپ بعد میں قضا کے طور پر رکھیں. لیکن اگر آپ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، روزہ جب شروع ہو جاتا ہے، سحری ختم ہو گئی، روزہ شروع ہو گیا، اس دوران آپ کا سفر شروع ہونا ہے تو آپ کو اس دن کا روزہ رکھنا ہے. جو آپ نے سوال کیا، جب واپس آ رہے ہیں جی، تو واپس جب آپ ٹریول کریں گے اس دن تو آپ مسافر ہیں. ٹھیک ہے، اس دن جو بھی وقت پایا جائے، صحیح، 10 بجے کا پایا جائے دن کا یا 2 بجے کا پایا جائے، روزہ چھوڑنے کی وہاں گنجائش موجود ہے، جبکہ آپ مسافر ہیں، آپ کی اقامت نہ پائی گئی ہو. مفتی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ کافی بریف جو ہے اس پہ ابھی ایکسپلینیشن دی ہے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے سوالات کر لوں جو بہت کامن ہیں، ہر سال ہی کیے جاتے ہیں، آپ جوابات بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت بھی مدنی چینل کی اسکرین پہ بھی اور سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے بھی بہت مفید ہوگا. کچھ سوالات ہیں مفتی صاحب.
میں آپ سے عرض کرتا ہوں تو آپ اگر اس کا کوئک رپلائی دے دیں جائز یا ناجائز، حلال و حرام ہونے کے اعتبار سے، تو وہ انشاءاللہ ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا۔ جیسے ایک بڑا کامن سوال ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیے ہمارا موقف یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے علماء ان کا یہ موقف ہے۔ حضرت مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے مقالے میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ کچھ علماء ہیں جن کا موقف یہ بھی ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا دارالفتہ اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ روزے کی حالت میں اگر انجیکشن لگوایا یا ڈرپ لگوائی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سر بعض لوگوں کو سانس کا دمے کا پرابلم ہوتا ہے، وہ انہیلر یوز کرتے ہیں اور روزے کی حالت میں بھی انہیں یوز کرنا پڑ جاتا ہے بعضوں کا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ انہیلر سے جو چیز جاتی ہے وہ آپ کی جوف میں جاتی ہے، معدے میں جاتی ہے، حلق میں جاتی ہے، تو انہیلر میں بخارات ہوتے ہیں، تو انہیلر سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی مریض ایسا ہے کہ جسے اتنی تکلیف ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، انہیلر کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، یا اس نے رکھنا تو شروع کیا اب دماغ طاری ہو گیا، تو ہم اس کیفیت میں یہ تو نہیں کہیں گے کہ انہیلر استعمال نہ کرے۔ انہیلر استعمال تو وہ کرے گا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مطلب جس طریقے سے کوئی شخص زخمی ہو گیا، اب جناب اس کو پانی پلانا ناگزیر ہو گیا ہے، یا کوئی اس مرض کی اس کیفیت میں پہنچ گیا روزے کی حالت میں کہ اسے کچھ کھلانا پلانا ضروری ہو گیا ہے، تو جس طریقے سے وہاں روزہ توڑنے کی اجازت ہے، تو یہ کنسیپٹ موجود ہے کہ روزہ تو ٹوٹے گا، لیکن اگر دوران روزہ انہیلر ضروری ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک، مطلب خون نکلوانے سے، خون نکلوایا یا خون چڑھوایا، اس سے روزے پہ کیا ہوگا؟ عام طور پر روزہ جو ہے کچھ چیز اندر جانے سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے، جی، اخراج سے نہیں ٹوٹ رہا ہوتا، سوائے وہ الٹی کی ایک صورت ہے کہ کسی نے جو ہے جان بوجھ کر کی اور وہ منہ بھر آئی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو خون نکلنے سے، خون کا نکلنا ایسے ہی ہے جیسا کہ بول و براز نکلتے ہیں، پیشاب وغیرہ بندہ کرتا ہے، تو وہ بھی تو اخراج ہوتا ہے نا۔ ٹھیک، خون کا بھی اگر اخراج ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر لگوایا کسی مریض کو، پیشنٹ کو ضرورت تھی اور اس کو لگوانا ہے، دیکھیے جس طریقے سے ہم نے ڈرپ کے بارے میں کہا ہے کہ ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو خون اگر کسی نے چڑھوایا ہے تو روزہ تو اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک، مطلب اسی طریقے سے آکسیجن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آکسیجن اگر لیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ روزے کی حالت میں آکسیجن سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مختلف اسی طریقے سے بعض اوقات زخم ہوتا ہے، یا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا پرانا زخم ہے، اس کی بینڈیج تبدیل کرنی ہے، اور تو اس سے کیا حکم ہوگا؟ خارجی عمل ہے، نہیں، اس کا تعلق جوف سے نہیں ہے، معدے میں کوئی چیز آپ داخل نہیں کر رہے۔ کوئی شخص جو ہے نا وہ پٹی چڑھواتا ہے، یا سر پہ تیل لگاتا ہے، یا وہ بیرونی اعضاء پر کوئی کریم لگاتا ہے، یا کوئی ویسلین ہو گئی، کوئی بام ہو گئی، گلے پر اس نے مل لی، تو بیرونی جو اعضاء ہیں اس پر کوئی چیز ملتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مطلب اسی طریقے سے ناک بند ہو جاتی ہے تو ناک کے بھی ڈراپس آتے ہیں، وہ اگر ڈالے ناک میں؟ دیکھیے ناک میں ڈالنے والی چیز حلق میں جاتی ہے، حلق ایک مرکزی راستہ ہے معدے تک جانے کے لیے، تو ان ڈراپ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور مطلب بام جو آتی ہے، بام اس کو انہیل کرتے ہیں، مطلب اس کی اسمیل سے بھی جو ہے فائدہ ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہو؟ دیکھیے اگر صرف وہ بو ہے جی، اور اس کے اجزاء نہیں جاتے، جی، تو بعض ایسے بامز ہیں اس کو سونگا جاتا ہے، اس کے اجزاء نہیں جاتے، تو وہ عطر کی طرح ہے۔ ٹھیک، اور کوئی عطر سونگتا ہے، گلاب کا پھول سونگتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو کان میں دوا ڈالنے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے اگر تو کسی کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو کوئی بھی چیز جائے گی تو وہ اندر جوف میں داخل ہو جائے گی۔ جوف سے مراد منہ لیں گے؟ جوف سے مراد معدہ ہے۔ ٹھیک، معدے کے مختلف راستے ہوتے ہیں، ٹھیک، دماغ میں سوراخ ہو گیا تو وہ بھی ایک راستہ بن جائے گا۔ ٹھیک، نارملی تو وہ راستہ نہیں ہوتا، ٹھیک، نارملی راستے ہوتے ہیں، ناک، ہمارا ناک ہے، ہمارا منہ ہے، الگ ہے۔ اور بھی ایک آدھ راستے ہیں، ان کا ذکر مناسب نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو پردہ کسی کا نہیں ہے اور اب اس نے ڈراپ ڈالے ہیں کان میں تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پردہ اگر سلامت ہے تو دارالفتہ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ کسی نے ڈراپ ڈالے ہیں کان میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کچھ علماء ضرور یہ فرماتے ہیں کہ کان میں روزے کی حالت میں بھی ڈراپ نہ ڈالے جائیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر مجبوری نہ ہو تو اختلاف علماء سے بچنا بہتر ہوتا ہے، آپ بعد میں ڈال لیں، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح آنکھ میں دوا ڈالی، ڈراپس ڈالیں؟ دیکھیے آنکھ میں جب ڈراپس ڈالے جاتے ہیں تو ایک باریک سا سوراخ موجود ہے جو حلق میں اترتا ہے، تو اس سوراخ کے ذریعے کوئی چیز حلق میں جب اترے گی تو روزہ توڑ دے گی۔
تو اس لیے آنکھ میں ڈراپس ڈالنے کی روزے کی حالت میں ہرگز اجازت نہیں ہے، روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ تیل ڈالنے سے، خوشبو لگانے سے، کریم لگانے سے، ان سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ ہاں، پنجاب والے تیل ڈالنا بولتے ہیں، ویسے کراچی والے تیل لگانا بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، جو بھینسیں ہوتی ہیں نا، ان کے منہ میں تیل ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک صورت ہے منہ میں داخل کرنے کی۔ عام طور پر تیل بالوں پہ لگایا جاتا ہے، بیرونی حصے پہ لگایا جاتا ہے، تو اس کو لگانا کہتے ہیں، اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور کیا سوال تھا آپ کا؟ تیل ہے، کریم ہے، ہاں، خوشبو ہے۔ کریم لگانے سے، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں آپ بیرونی اعضاء پر لگا رہے ہیں، کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو رہی۔ ہاں، خوشبو کے لیے کوئی دھونی استعمال کرتا ہے اور اس کو لیتا ہے، سونگھتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر دھواں ہے، کوئی بائک پہ جا رہا ہے اور جناب گاڑی نے دبایا سلنسر، جیسے کہ ہمارے یہاں کراچی میں جو ہے نا بڑی بڑی بسیں چلتی ہیں، مطلب پبلک ٹرانسپورٹ، بہت پرانی بائک پہ چلنے والے سارے کپڑے کالے کر دیتی ہیں۔ اب وہ دھواں گیا کسی کے منہ کے اندر، قصد نہیں تھا یہاں پر، آج خود چلا گیا۔ یہ جو غبار ہے، کوئی چکی میں کام کرتا ہے، آٹے کی چکی میں، اب وہ غبار اڑ رہا ہے جناب، قصد نہیں ہے اس کا، سونگ نہیں رہا، ٹھیک، تو اس میں معافی دی گئی ہے۔ صحیح۔ تو اس طرح کا جو غبار ہے اس میں معافی دی گئی ہے۔ مسواک کرنے کا کیا حکم ہوگا روزے میں؟ روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے، ہاں یہ ہے کہ ریشے اندر نہ جائیں، مسواک کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ٹوتھ پیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے روزے میں؟ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسا نہیں ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کے اگر اجزاء حلق میں اترتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے تھوک یا بلغم بالخصوص ابتدائی روزوں میں زیادہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے، تھوک ہے یا بلغم ہے اور وہ نگل لیا ہے، چلا گیا حلق میں۔ بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جناب تھوک گیا تو گیا روزہ، تھوکتے رہتے ہیں روزے کی حالت میں، ایسا درست نہیں ہے۔ اور بلغم اندر سے ہی آتی ہے اور وہ اگر چلی گئی، جیسے بلغم دماغ سے بھی گر رہی ہوتی ہے حلق میں، یا ناک کے ذریعے حلق میں چلی گئی، تو اندر کی چیز اندر ہی چلی گئی، سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، کسی نے تھوک لیا ہے ہاتھ میں اور اس کو چاٹ رہا ہے ایک دفعہ نکالنے کے بعد، عملاً ایسا نہیں ہوتا، عادتاً کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، لیکن بالفرض یہ صورت پائی جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تھوک ویسے منہ میں آیا، منہ میں پیدا ہوا اور وہ آپ نے نگل لیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر میں ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا رمضان سے ریلیٹڈ، کہ ہماری ایک کلچر نیا پروموٹ ہو رہا ہے، پہلے بھی تھا لیکن اب کچھ زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ مہنگائی زیادہ ہوئی ہے، وہ ہے بچت بازار، راشن کے، فروٹس کے، جو بھی اشیاء خرد و نوش ہیں، ایون لباس کے حوالے سے بھی، کپڑوں کے بھی، جوتوں کے بھی بچت بازار لگائے جا رہے ہیں۔ بعض خیر خواہ قسم کے افراد ہیں جو چیزیں خرید کے یا تو کم منافع پہ دے رہے ہیں یا بغیر منافع کے دے رہے ہیں، بلکہ بعض تو اس میں سبسڈی کر کے، یعنی کچھ اس کی جو خریداری کی ہے اس سے بھی کم رقم پہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے، بلا شبہ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، مسلمانوں پر آسانی پیدا کرنا، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے لیے راحتوں کا سامان پیدا کرنا نیکی کا کام ہے۔ میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی، جوڑیا بازار کے ایک تاجر کی ویڈیو تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جس ریٹ پر ہم ریٹیلر کو مال دیتے ہیں ہول سیل ریٹ پر، تو کیوں نہ ہم عام پبلک کو بھی دیں۔ انہوں نے روڈ پہ ایک اسٹال لگوا دیا ہے اور پبلک جا کے وہ چیزیں لے رہی ہیں۔ اچھا، یہاں یہ اس بات کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے کہ بہت سارے کاروباری لوگ چیریٹی کے نام پہ بی اور سی کوالٹی کا مال نکالتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ نہ ہو کہ آپ کوئی ڈیمیج قسم کا مال نکال رہے ہیں اور آپ شو کر رہے ہیں کہ جو میں نے چیریٹی کر دی ہے۔ اسی طریقے سے جو بچت بازار ہیں، یعنی سستی چیزیں بیچنے کا جو کانسیپٹ ہے، بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ رمضان مبارک میں مزید ہونا چاہیے اور مزید سیلز ہونی چاہیے کہ سہولیات دی جائیں، رعایت دی جائیں، چیزوں کی قیمتیں کم کی جائیں تاکہ مسلمانوں پر آسانی پیدا ہو۔ یہاں ایک اور چیز بھی بعض جگہوں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بعض مساجد جو ہے نا انوالو ہو رہی ہیں بچت بازار میں۔ اگر مساجد ان معنی میں انوالو ہو رہی ہیں کہ بھئی وہاں لوگ جو بھی ہوتے ہیں اہل محلہ، انہوں نے مل ملا کے باہر ایک اسٹال لگا لیا، تو یہ تو بڑی مثبت سرگرمی ہے، بہت اچھی سرگرمی ہے۔ تو پیسہ ان کا اپنا ہے، سبسڈی دے رہے ہیں تو وہ پیسہ بھی ان کا اپنا ہے، کوئی زکوٰۃ اس میں استعمال نہیں ہو رہی۔ زکوٰۃ اگر استعمال ہو رہی ہے تو پھر آپ کو مستحق اور غیر مستحق کی تمیز کرنا پڑے گی۔ ان معنی میں تو قابل تعریف کام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کی املاک اس میں استعمال ہوں، مسجد کے پنکھے استعمال ہو رہے ہیں، مسجد کے اندر یہ ساری سرگرمیاں ہو رہی ہیں، یہ تو تجارتی سرگرمی ہے نا۔ بے شک یہ چیریٹی کام ہے، لیکن مسجد ان چیریٹی کاموں کے لیے نہیں ہے۔ مسجد ہے عبادت کے لیے، مسجد سے متعلقہ جو کام ہے فنائے مسجد میں وہی ہوں گے اور مسجد میں عبادت ہوگی۔
ذکر، اذکار، بیان، واعظ، نصیحت، مسجد کا یہ پرپز ہے. مسجد کو انہی کاموں کے لیے چندہ دیا جاتا ہے. تو مسجد کے اندر اگر آپ دکان کھول لیں گے تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اعتدال پر چلنا ہوتا ہے. افراط بھی درست نہیں ہے، تفریط بھی درست نہیں ہے، یعنی حد سے کمی بھی درست نہیں ہے، حد سے تجاوز بھی درست نہیں ہے. بیلنس میں لے کر چلنا ضروری ہے. اور مساجد کمیٹیوں کے اندر بہت ساری کوتاہیاں اس وقت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وقف کے احکام کیا ہے، وقف کے تعلق سے ہمیں کن چیزوں کا خیال کرنا ہے. تو اس تعلق سے قبلہ شیخ طریقت امیر سنت کا ایک رسالہ ہے، کتاب ہے پوری، چندے کے بارے میں سوال و جواب. اس کتاب کا پڑھنا بے حد مفید رہے گا. ہر مسجد کمیٹی کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. چلیں جی، مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ سلسلے میں کافی سارے سوالات ہو گئے، کچھ شارٹ ہو گئے، کچھ تفصیلی ہو گئے. مجھے امید کرتا ہوں کہ بہت اچھی باتیں آپ نے سیکھی ہوں گی. اللہ کرے کہ یاد بھی رہیں، ان پہ عمل بھی ہمارا ہو جائے. مدنی چینل کی نشریات جاری ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن مدنی چینل راؤنڈ دی کلاک چل رہا ہے. پورے رمضان شریف کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، تو آپ نے کہیں اور نہیں جانا. اسٹے وتھ اس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احکام تجارت، احکام تجارت.